السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور آپ کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی ساری فیملی کے ساتھ، اور کبھی کوئی دکھ تکلیف نہ دیکھیں۔ تو میں ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ آج میں کرنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے نا اولڈ ہوم کی، بنت فاطمہ اولڈ ہوم، لاہور میں بھی ہے، کراچی بھی ہے۔ تو لاہور کی میں نے دیکھی، تو ایک بیٹا اپنی ماں کو واپس لینے آ گیا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں آپ کو، اور بہت خوشی کی بات جو مجھے بھی اچھا لگا، کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو واپس لینے آ گیا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ نے اس کے دماغ میں ڈالا، اللہ پاک نے اس کے گناہ کو بخشنے کا ظاہر ہے فیصلہ کیا ہوگا، تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہوگی کہ اپنی ماں کو واپس لے آئے۔ تو وہ ہیں جمیلہ ماں، ان کا نام جمیلہ ہے۔ تو وہ جو بنت فاطمہ کی وہ جو آنر ہی کہہ لو، آنر ہی ہیں، فرزانہ ماں جن کو کہتے ہیں، تو وہ بھی بڑی خوش، ان کا بیٹا بھی بہت خوش کہ آج جمیلہ ماں کو لینے کے لیے ان کا بیٹا آ گیا ہے۔ اور وہ فرزانہ اتنی خوش تھیں، کہہ رہی تھیں آپ بہت خوش ہیں نا، میری بھی آج عید ہو گئی ہے، میری بھی آج عید ہو گئی ہے، میں بھی یہی سمجھ رہی ہوں کہ آج عید ہے، تو آپ کی تو آج عید ہو گئی ہے، آپ کا بیٹا آپ کو لینے آ گیا ہے۔ تو ورز ماں باپ کتنی عظیم چیز ہوتے ہیں، لیکن سمجھتا کوئی نہیں ہے۔ اس دن میں ایک وہ دیکھ رہی تھی پروگرام، تو اس میں حقیقت ریئل میں دکھا رہے تھے کہ نا ایک خاتون ہے وہ جو امریکہ میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل سچا واقعہ ہے، ریئل واقعہ ہے، لوگ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے، میں نے خود اس دن یہ ویڈیو دیکھی ہے۔ تو وہ خاتون جو ہے نا، وہ اس امریکہ سے آتی ہیں، تو یہاں کسی مال میں جاتی ہیں، مال میں گئی ہیں، تو وہاں شاپنگ کر رہی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت بھیک مانگ رہی ہے، تو بڑی پریشان ہوئی، کہتی ہیں عورت بھیک مانگ رہی ہے لیکن یہ مجھے دیکھی بھالی لگ رہی ہے۔ کہتی ہے جب میں نے غور کیا نا، تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو میری بچپن کی دوست ہے، یہ تو میری بچپن کی دوست ہے۔ وہ نا فوراً گئی اس کے پاس، اور اس کو کہتی ہے کہ تم فلاں ہو؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ تو اس نے اس کو پکڑا، بھی تم کیوں بھیک مانگ رہی ہو؟ تو کہتی ہے میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، سب نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، سب نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، تو میں نا اب کیا کروں، بھیک مانگ رہی ہوں، اور کرائے پہ چھوٹا سا کوئی ایک کمرہ لیا ہوا ہے، تو میں بھیک مانگ کے اپنا گزارا کرتی ہوں۔ تو وہ اسے لے کے نا عدالت میں آ گئی، وہ اسے لے کے عدالت چلی گئی۔ اب وہاں جا کے جب اس نے رپورٹ کی نا، کیس کیا، تو ان کے 3 بچوں کو بلایا گیا۔ اب 3 بچے آ کے جب بیٹھتے ہیں نا، تو وہ عورت بتاتی ہے کہ میں نے ایسے ایسے اسے دیکھا ہے، اور اسے لے کے اور پھر میں اپنے پاس آپ کے پاس آئی ہوں، تو اسے انصاف دلایا جائے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس جو گھر تھا نا، تو وہ میں نے بچوں کے نام لگا دیا تھا کہ میرے بچے ہیں، چلو کوئی نہیں۔ انہوں نے وہ گھر بیچ کے 3 بہن بھائیوں نے بانٹ لیا۔ اس کے بعد بڑے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کی، وہ لڑکی کوئی زیادہ امیر تھی، ڈیفینس میں رہتی ہے، وہ اس کو وہاں لے گئی، وہاں یہ اب ان کے گھر میں گھر داماد بن کے رہ رہا ہے۔ چھوٹا جو ہے نا، اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بیاہ، یعنی کہ اپنی مرضی سے میں لڑکی لے کر آئی۔ کچھ دن گزرے تو اس نے کہا کہ جی آپ ایسے کریں کہ ماں کو نکالو، یا مجھے رکھو یا ماں کو رکھو۔ تو اس نے کہا کہ ماں تم بیٹی کے گھر چلی جاؤ۔ اب جب بیٹی کے گھر گئے تو ظاہر ہے داماد تو نہیں رکھتا، تو داماد نے کہا کہ بھئی میں نہیں رکھ سکتا تمہاری ماں کو۔ 1.5 مہینہ اس نے رکھا، بیٹی نے بھی نکال دیا۔ تو وہ کہتی ہے بتائیں اب میں بھیک نہ مانگوں تو کیا کروں؟ تو جج نے یہ کہا کہ بیٹا چھوٹے بیٹے کو، کہ بڑا تو جو ہے وہ تو ویسے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے سسرال والوں پہ، ان کو چھوڑو، تو تم اپنے گھر والے ہو تو تم۔ اس نے کہا نہیں جی میری بیوی میری ماں کو رکھنا نہیں چاہتی۔ تو جج صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کی بیوی نہیں رکھنا چاہتی تو بیویاں بہت مل جاتی ہیں، ماں نہیں ملتی، تو تم اپنی ماں کو اپنے پاس رکھو، بیوی کو بھی سمجھاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں جی میں نہیں رکھ سکتی۔
تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اگر آپ لوگ بچے سارے اجازت دیں تو ان کو شیریٹن ہوم بھیج دیا جائے یا کسی اولڈ ہوم میں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھیج دیں. جب انہوں نے یہ کہا نا تو اس کی دوست نے کہا کہ جج صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی دوست کو اپنے گھر لے جاؤں گی، اپنے پاس رکھوں گی اور کوشش کر کے اس کو ساتھ امریکہ لے جاؤں گی. میں نہیں دیکھ سکتی کہ اس طرح ظلم ہو. تو ماں یا باپ کیا کھا جاتے ہیں بتائیں؟ آپ سے کیا لے لیتے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ مائیں تو ہر وقت دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، یا اللہ ہمارے بچوں کے لیے اچھا کر دے. تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے، ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. یہ جو اولڈ ہوم میں جو مائیں ہیں، میں کہتی ہوں کہ بنت فاطمہ، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے یہ جو چینل بنایا ہے نا، آج میں نے جب یہ 2-3 ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے اپنے دل سے وعدہ کر لیا ہے، اپنے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے. اور ویورز آپ سب کے سامنے میں اس بات گواہ آپ کو بنا کر کہتی ہوں کہ اللہ پاک میرے چینل کو کامیاب کرے. جس دن میری پہلی ارننگ آئے گی، میں پوری کی پوری اٹھا کے بنت فاطمہ کو دے کر آؤں گی، اولڈ ہوم میں دوں گی. اور مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی، مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ میرے بچے کو سلامت رکھے. میں بہت اچھا کھا رہی ہوں، بہت اچھا پہن رہی ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور میں ان مسکین ماؤں کو جو کہ دنیا میں ذلیل ہو رہی ہیں، رول رہی ہیں. بنت فاطمہ اولڈ ہوم ایک ایسا، میں نے اولڈ ہوم دیکھا ہے، اور جگہوں کا تو میں نہیں جانتی. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے پتہ نہیں 50-60 ماؤں کو عمرہ کروایا ہے. پورا سعودیہ جانتا ہے، سعودیہ کے جتنے ہوٹل ہیں انہوں نے سب نے ان کی دعوتیں کی ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ ماؤں سے دعا لے لو، بس تھوڑے دن ہیں، پتہ نہیں یہ ہیں بھی کہ نہیں، تو ان سے دعائیں لے لو. کیوں ان کو رلاتے ہو؟ وہ ایک ساری وہاں پہ بہت خوش تھی عمرہ کرنے کے بعد. جب واپس آ رہی تھی تو ایک جو ہے نا وہ زاروں قطار رو رہی تھی. تو کیوں رو رہے ہو ماں، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دعا کرتی ہوں یا اللہ مجھے میرے بچوں سے ملا دے، یا اللہ مجھے میرے بچوں سے ملا دے. تو اس طرح مائیں دکھی اور اولاد پتہ نہیں کس طرح سکھ سے رہتی ہے، کس طرح خاموشی سے اپنے گھروں میں خوشی سے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتے ہو تم. تمہارا ضمیر کسی وقت بھی نہیں جاگتا. جب رات کو سوتے ہو تو جب تمہاری آنکھ کھلتی ہوگی تو تمہیں ماں یاد نہیں آتی ہوگی. دیکھو جو مر گئے نا، دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ میرے اللہ کا حکم، اللہ پاک کے حکم سے ہم خود جاتے ہیں قبرستان، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آتے ہیں. ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے سپرد کر دیے. یا اللہ تو ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو معاف فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما. تو پروردگار عالم سے ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جو زندہ ہیں ان کے لیے تو دل تڑپتا ہے نا، زندہ ماں کے لیے یا باپ کے لیے تو دل تڑپتا ہے نا. تو جب اپنی اولاد ہی اپنی نہیں ہوتی تو پھر بندہ کس پہ گلا کرے، کس سے کہے کہ ہمیں محبت دو. اور پھر میں کہتی ہوں کہ فرزانہ ماں، میں کہتی ہوں کہ وہ سارے بے بسوں، بے قصوں، بے وارثوں کی، لاوارثوں کی ماں ہے. کوئی اتنی عمر کی نہیں، وہ بالکل ینگ ہے، لیکن میں کہتی ہوں وہ سب کی ماں ہے. ان کو اتنا بڑا درجہ اللہ پاک نے دے دیا ہے، اللہ پاک نے اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے. میں نے تو آج اپنے دل سے پکا وعدہ کر لیا ہے کہ مجھے یوٹیوب سے جتنی آمدن ہوگی میں بنت فاطمہ میں دوں گی. مجھے نہیں چاہیے بالکل بھی، مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے اس کا، میں بنت فاطمہ میں دوں گی. کیونکہ اس اولڈ ہوم میں بہت ضرورت ہے. وہاں پہ بیمار بھی ہیں، ان کے علاج ہو رہے ہیں، کسی کو خون لگ رہا ہے، کسی کو ڈرپیں لگ رہی ہیں، کوئی ہاسپٹل میں داخل ہے. تو آج تو میرا یقین کریں کہ آنسو رک ہی نہیں رہے اس وقت سے. تو ایک بیٹا اپنی ماں کو لینے آیا ہے، تو اس ماں کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی. وہ اپنا بیگ بھی کمرے میں بھول آئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کپڑے تو لے جائیں. وہ کہتی ہیں مجھے خوشی میں یاد ہی نہیں رہا. تو آپ یقین کرو کہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، ماؤں کو بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں. اللہ کرے بچوں کو بھی مائیں اتنی ہی پیاری ہوں. اور آپ سب دعا کریں. اور ویورز آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور نا میرے ویوز بھی بڑھائیں، میرے سبسکرائبر بھی بڑھائیں، میرا واچ ٹائم بھی بڑھے گا تو میری ارننگ شروع ہوگی. میرا چینل مونیٹائز نہیں ہوا ابھی. اور نہ میں بس آپ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے لیے نہیں، بنت فاطمہ کے لیے آپ اس چینل کو
لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور مجھے کمنٹس دیں کہ کیا میں نے یہ جو ارادہ کیا ہے یہ ٹھیک ہے. آپ لوگ سب، یہ سب آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا، یہ آپ کی طرف سے ہیلپ ہوگی، یہ آپ کی طرف سے مدد ہوگی. تو آپ میری ضرور ہیلپ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ تجویز بہت پسند آئی ہوگی، اور رب العالمین آپ سب کو ہمت توفیق دے کہ ہم غریبوں کی اور اس طرح کے لوگوں کی امداد کریں. تو یہ آپ کی مدد سے ہی میں کر سکتی ہوں، اکیلے تو شاید میں اس قابل نہیں ہوں. تو آپ ضرور مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ میں نے اچھا سوچا ہے، یہ جو میں نے سوچا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. تو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ، اور میری تجویز پہ غور ضرور کیجیے گا.